جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، یعنی انسان کا جیون کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے من میں سے اس جھوٹے گمان کو نکال دے کہ میرا کوئی بنانے والا نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں اور اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اگر میں ظلم جاستی کرتا ہوں تو مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ جھوٹا خیال من میں سے نکال دے۔ انسان کا ایک مالک ہے جس نے اسے بنایا ہے اور اس کو جیون کا سمے دیا ہے اور اس کائنات کو بڑے حساب سے چلا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور انسان کی جو رچنا ہے، رچی ہوئی اللہ کی رچی ہوئی رچنا ہے انسان کے اندر، اس کو بڑے ناپ تول سے اس نے رچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کے مقابلے کا ہے، نہ اس سے کوئی بڑا ہے، نہ اس کے کوئی ٹکر کا ہے۔ وہ زندہ قائم اور دائم، وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے۔ کچھ نہ تھا، اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا، اللہ رہے گا۔ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور ہر چیز کو وہ کلو نفسین ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھائے گا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے ماتھے پر موت کا دھبا لگا ہوا ہے۔ ہر چیز بتاتی ہے اس کے ماتھے پر موت کا خوف ہے، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، زمین ہو، آسمان ہو، انسان ہو، پیڑ ہوں، پودے ہوں، جو بھی ہو۔ قل هو اللہ احد، اس سنسار کا سچا مالک ایک ہے، یکتا اکیلا، اپنے سہارے سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، باقی ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے۔ بات کو سمجھا کرو غور سے اور دھیان لگا کے بات کو سنا کرو، کیا بات کہی جا رہی ہے۔ ہاں، باریک بات پر غور کیا کرو۔ اللہ ہی ایسی ہستی ہے جو اپنے زندہ رہنے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اپنے باقی رہنے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اپنے سہارے سے قائم ہے، باقی ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، باقی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اپنے زندہ رہنے میں، باقی رہنے میں اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ سمجھے؟ تو یہی ثبوت ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی سر جھکانے کے لائق ہے، اللہ ہی سب کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لائق ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں، اور وہی کرتا ہے، سب کے دکھوں کو دور کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر کے دکھا دے، اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں ہیں جس کو زمین کا ہار و سنگار بنایا ہے، جو دیکھنے میں بڑی چمک دھمک، باغات، پھلواری، ہریالی اور کوٹھی، بلڈنگ، بنگلے، چمکدار چیزیں ہیں، یہ سب زمین کا سرنگار ہے۔ اب اللہ کا امتحان یہ ہے، اللہ تعالیٰ امتحان اس بات کا لے رہا ہے انسان کا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اس دنیا کو پسند کرتے ہو یا دنیا بنانے والے مالک یعنی اللہ کو پسند کرتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تم مجھ دنیا بنانے والے کو پسند کرتے ہو یا اس دنیا کو پسند کرتے ہو؟ یہ امتحان ہے۔ جو اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کرے اور غور کرے کہ اس دنیا اور اس جیون کی حقیقت کیا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں روز، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں۔ ہاں، ہر وقت اللہ کی بادشاہت کا خطرہ میرے اوپر ہے، میں کیسے ہنسوں، کیسے بولوں، کیسے دنیا کی دوڑ لگاؤں، پتہ نہیں میں اللہ کے قبضے میں ہوں، پتہ نہیں آگے آنے والے وقت میں کون سی گھٹنا میرے ساتھ گھٹ جائے، کون سی بیماری آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، موت آ جائے، کون سی مصیبت میں گھر جاؤں، کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ایسی زندگی کے لیے کیا دل لگانا ہے ایسی دنیا میں؟ تو سودا کر لے انسان کہ میں دنیا کو نہیں، میں دنیا بنانے والے کو پانا چاہتا ہوں۔ یہی امتحان ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو یا ہمیں پسند کرتے ہو۔ اب جو اللہ کو پسند کرے گا وہ اللہ کو دل دے دے گا اپنا،
یاد رکھیں، دل کے اندر دنیا کی محبت بھری رہتی ہے انسان کی. جب تک دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، اللہ سے وہ غافل رہے گا، لاپرواہ رہے گا، بے پرواہ رہے گا. اس کے سامنے لوگ سارے مر جائیں مگر وہ پھر بھی اللہ کی طرف سے اندھا ہی رہے گا. سمجھے؟ غفلت میں رہے گا، بے پرواہ رہے گا اللہ کی طرف سے، بنانے والے مالک کی طرف سے. تو جو انسان اللہ کو پسند کرے گا وہ اللہ کو دل دے دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت داخل کر دے گا اور دنیا کی محبت دل سے نکال دے گا. جس نے اللہ کو پسند کیا پھر وہ موت کے بعد اللہ کے انعام کا حقدار ہے، ہمیشہ کی زندگی کا، ہمیشہ کے سورگ کے جیون کا، جنت کے جیون کا، اس نقلی جیون کے بدلے میں. جو دنیا کو پا کے مرا، دنیا کو پسند کر کے مرا، اللہ کو بھول کے مرا، اس کے لیے موت کے بعد جہنم کی آگ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد پورا نہ کیا. اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا تھا اس مقصد کو پورا نہ کیا. اللہ کے علاوہ اوروں کو اہمیت دی، اوروں کو پسند کیا، اللہ کا حق ادا نہ کیا، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے سر جھکایا، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلایا، دنیا کی چیزوں کو پسند کیا، اللہ کو پسند نہ کیا، تو اس کے لیے موت کے بعد نرک کی آگ ہے. اس لیے اگر موت کے بعد انسان مر جاتا، ختم ہو جاتا قصہ انسان کا، تو کوئی غم نہیں تھا. لیکن نہیں، تو جرم جاستی کر کے مرے گا وہ نرک کی آگ میں سزا پائے گا. یاد رکھنا. ہاں، انسان کی آتما نہیں مرتی، روح نہیں مرتی انسان کی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جیون دیا ہے، ہم کچھ نہ تھے، ہمیں انسان بنایا، پھر دنیا میں بھیجا ہمیں، پھر جیون کا سمے دیا. بات پہ ذرا غور کریں. جیسے کاپی کے پنے ہوتے ہیں نا، کاپی کے پنے ہوتے ہیں، کورے کاغذ کی کاپی کے پنے ہوتے ہیں. جیسے کاپی کے پنے ہوتے ہیں، اسی طرح زندگی کی کتاب کے ہر دن کے حساب سے پنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کوئی کاپی ہے بھائی، اس میں 100 پنے ہیں، 200 پنے ہیں، 300 پنے ہیں. اسی طرح سے زندگی کی کتاب جو ہے ہماری، اس کے بھی حساب سے پنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے مثال کے طور پر مان لیں کہ ایک سال میں جو ہے 360 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو ہے 60 سال میں 21,600 دن ہوئے. اب کوئی انسان 21,600 دن اس دنیا میں لے کے آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 21,600 دن کی کتاب اپنی زندگی کے پنے لے کے آیا ہے. اب آپ ایک طرف سے پنا ایک ہاتھ سے پلٹتے چلے جائیں. ایک پنا پلٹ دیا، ایک دن ختم ہو گیا. دوسرا پنا پلٹ دیا، دوسرا دن ختم ہو گیا. تیسرا پنا پلٹ دیا، تیسرا دن ختم. یعنی کہ جو کتاب، جو زندگی کا جو کتاب کے پنے ہیں، جو سمے ہے زندگی کا، جو کتاب کے پنے ہیں، وہ ہر روز گھٹتے جا رہے ہیں، گھٹتے جا رہے ہیں، گھٹتے جا رہے ہیں. اور کوری کتاب ہمیں دی گئی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل معصوم پیدا ہوتا ہے، اب اسے پنے دیے گئے. پنے کون سے ہیں؟ دن کے پنے، رات کے پنے، دن رات. اب انسان کو چھوٹ دی، کرم کر اور اس پنے پہ لکھ. کیا لکھے گا؟ اب کوئی تو اچھے کرم کر رہا ہے تو اچھے کرم لکھوا رہا ہے، اور کوئی برے کرم کر رہا ہے تو برے کرم لکھوا رہا ہے. اسی بات کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا کتابت. قرآن میں کہا گیا ہے آج تو اپنی کتاب خود پڑھ لے، تو نے دنیا میں کیا کیا تھا، یہ سب لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کاپی کے پنے ہوتے ہیں، اسی طرح زندگی کی کتاب کے ہر دن کے حساب سے پنے ہیں. کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 70 سال عمر ہے، کسی کی 80 سال عمر ہے. جیسے میں نے ایگزامپل دیا کہ 360 دن ہوتے ہیں سال میں، مانو ہیں تو 60 سال کے 21,600 دن بنے، مان لو. اسی حساب سے 21,600 دن کا پنا ہو گیا. جو دن جا رہا ہے اس کی زندگی کتاب میں سے گھٹا رہا ہے.
انسان جو سمے لے کے آیا ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، آخر مر کر لوٹنا ہے اپنے سچے مالک کی طرف، اس کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اب ہر روز کتاب کے پنوں پر کرم کر کے انسان کیا لکھتا ہے، یہ امتحان ہے انسان کا، کیا لکھتا ہے۔ اچھا کرم کیا تو اچھے کرم لکھے، اور برا کرم کیا تو برے لکھے، اور قیامت کے دن جو ہے اچھے برے کرم تولے جائیں گے۔ اگر نیکی زیادہ ہو گئی، شرک نہ کیا ہوگا مگر اگر نیکی زیادہ ہو گئی تو ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا، اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ اب جیسے کوئی کاپی ہے، کوری کاپی ہے، اس کے ہر روز ہم لکھ رہے ہیں، اس میں ایک ایک پنے میں لکھ رہے ہیں روز۔ جب اس کاپی کے پنے ختم ہو جائیں گے تو وہ کاپی بھر جائے گی۔ اسی حساب سے جو انسان کا جیون کا سمے ہے، جو جتنے بھی دن اور رات کے پنے ہیں، جب یہ بھر جائیں گے تو پھر جیون کا سمے ختم ہو جائے گا، زندگی جینے کی طاقت اللہ کی طرف سے چھین لی جائے گی، اور امتحان ختم ہو جائے گا، پھر انسان کا امتحان کا سمے ختم ہو جائے گا۔ پھر کرموں کا پھل پانے کے لیے موت کے بعد اللہ کی طرف جائے گا۔ یاد رکھیں، اسی کو قرآن مجید میں ہر انسان کے اعمال نامے کی کرموں کی کتاب کہا گیا ہے۔ اعمال نامہ، کرموں کی فائل، اسی بات کو کہا گیا ہے کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں ہے۔ جیسے ہمارے شریر سے کپڑے چپٹے ہوئے ہیں، اسی پرکار سے ہماری روح سے ہمارے کرم چمٹے ہوئے ہیں۔ جب ہم جائیں گے تو جیسے ہم نے کرم دنیا میں کیے ہیں، وہ ہمارے کپڑوں کی طرح ہماری روح سے ہمارے کرم چمٹے ہوئے جائیں گے اللہ کی طرف۔ اور قیامت کے دن کہا جائے گا، اقرا کتابت، آج تو اپنی کتاب خود پڑھ لے، تو نے کیسے کرم کر کے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو نے دھوکے کی دنیا کو چاہا یا دنیا بنانے والے کو چاہا، آج تو خود پڑھ لے۔ اب یہاں پر لوگ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں بیچارے دنیا میں ہیں، جو ان پڑھ ہیں تو وہ وہاں کیسے پڑھیں گے؟ تو جان لیں، اللہ کی طرف سے سب اس وقت پڑھے لکھے ہوں گے قدرتی اعتبار سے۔ جو دنیا میں ان پڑھ بھی مرے ہوں گے نا، بالکل انگوٹھا ٹیک، جس پہ کچھ لکھنا ہی نہیں آتا، وہاں پر جب اللہ کا اعلان ہوگا تو قدرت اللہ کی ایسی ہوگی کہ وہاں پر سب پڑھے لکھے بن جائیں گے آٹومیٹک، اور اپنی اپنی کتاب خود پڑھیں گے اور خود فیصلہ کریں گے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، خود انسان کہے گا کہ بے شک میں نے برے کرم کیے ہیں، میں جہنم میں جانے والا ہی ہوں، اللہ نے میرے ساتھ اچھا فیصلہ کیا ہے۔ انسان خود اپنے فیصلے پر راضی ہوگا۔ تو بھی جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھو، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو، دنیا کو ہمیشہ گھر مت سمجھو، یہاں سے جانا ہے جیسے اور لوگ چلے گئے۔ جلدی جاگو اور غور کرو، اور اپنی جائز ضرورتیں پوری کریں دنیا میں۔ اس کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، اپنے بچوں کے لیے کمانا، محنت کرنا، اس کے لیے منع نہیں ہے اللہ کی طرف سے، سمجھے؟ لیکن ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا پھر دماغ لگانا، بھائی ضرورت پوری ہوگی ہماری، اب اس سے زیادہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اور جو ہے دنیا کی ہوائی سوچنا کہ میں یہ کر لوں اور میں وہ کر لوں، اپنے دماغ کے دھیان کو جو ہے دنیا میں بھٹکانا، اللہ کی طرف سے اندھے ہو جانا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ جائز ضرورت پوری کرو، لیکن دنیا میں دل مت لگاؤ، سمجھے؟ دنیا کو مت چاہو، دنیا بنانے والے مالک کو چاہو، تب ہمیں موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اللہ کو چاہنے کے لیے اس کا علم حاصل کریں، اس کا گیان حاصل کریں۔ اس کا گیان حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کے اندر بہت آسان زبان میں اس کا علم، اس کا گیان بتایا گیا ہے۔ جتنے بھی دھرم ہیں، ہر دھرم کے حوالے سے دلیل دے کر سمجھایا گیا ہے کہ سچا راستہ، سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ کون سا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے،
وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟